بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں کی طرح آج الحمدللہ ہم ایک مرتبہ پھر ختم قرآن کریم کی اس مبارک مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ پاک اس قرآن پاک کی تکمیل کو، اس کے ختم کو، اس کے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائیں۔ انسان کی بڑی سعادت یہ ہے کہ امور خیر میں اللہ پاک اس کے لیے تسلسل کو قائم فرما دے۔ تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کلمہ گو مسلمان کسی بھی خیر کے کام کو اپنی زندگی میں ہوش و حواس کے ساتھ جب ایک مرتبہ شروع کر لے تو پھر اللہ پاک وہ نعمت اس کے ساتھ ساری زندگی کے لیے جوڑ دے۔ اس کی زندگی میں اس نیک عمل سے انقطاع نہ آئے، یہ کٹے نہیں اس میں سے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اگر ایک دفعہ ایک حافظ قرآن تراویح سنانا شروع کر دے اور پھر جب تک اللہ پاک نے اس کو جسمانی صحت دی ہے، جسمانی نعمت سے نوازا ہے، وہ اس نیک عمل کے ساتھ جڑا رہے، علماء فرماتے ہیں یہ اس کی عند اللہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح آپ ساتھی جو تراویح میں شریک تھے، کتنے بزرگ احباب ہیں جو کئی سالوں سے تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی اس سے کم ہوں گے، کوئی زیادہ ہوں گے۔ اس سال پھر ختم قرآن کریم مکمل ہوا اور انہوں نے تراویح میں قرآن کریم سنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، یقین کریں کہ اللہ پاک نے آپ کی اس عبادت کو، اس تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اللہ کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے دوستو، اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات، اور بڑی قیمتی ہے آج کی یہ مجلس جس میں ہم سب یہاں پر جمع ہے، اور بلا شبہ اس میں اللہ پاک کی کتنی برکتیں، کتنے انعامات، کتنے اکرامات، کتنے احسانات اللہ پاک کے اترتے ہیں، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری سوچ، ہماری عقل، ہماری فکر بہت ناقص ہے، جبکہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں وہ لامحدود ہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ قطرے میں اور سمندر میں تو کوئی نسبت اور جوڑ ہو سکتا ہے، لیکن یقین کریں انسان کی سوچ اور اللہ پاک کی نعمت اور مہربانی میں کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نعمت پر ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دوسری بات میرے عزیزو دوستو بزرگو، ہر انسان اس دنیا میں اپنی قیمتی چیز کے لیے حفاظت کا انتظام بھی زیادہ کرتا ہے۔ جو چیز جتنی سستی ہوتی ہے اس کو محفوظ کرنے کی فکر زیادہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم میں سے ہر ایک ساتھی کے پیروں کے جوتے وہ نیچے پڑے ہوئے ہے نا، وہ نیچے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی ساتھی میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا
کہ اس کی جیب کا بٹوا بھی جوتوں کے ساتھ ہے. ایسا ہے کوئی دوست؟ بٹوا تو جیب میں رکھا ہوا ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد اس کو ہم ہاتھ لگا کے تسلی بھی کرتے ہیں نا کہ بھئی پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بٹوے میں قیمتی چیز ہے. کتنی قیمتی ہے کہ 5,000 10,000 20,000 روپے ہوں گے, اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھتا. لیکن 20,000 کی قیمت مجھے سمجھ آئی ہے, اس لیے اس کی حفاظت کا انتظام میں نے زیادہ کیا ہے. اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے ہی اس قرآن کریم کو جو نصیحت نامہ ہے اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں. یہ کون فرما رہے؟ اللہ تعالی. اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اللہ پاک فرمائے قرآن اتارا بھی ہم نے, اس قرآن کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. اب یہ قرآن جو آپ نے تراویح میں 15 راتوں میں سنا, اس سے پہلے 10 راتوں والوں نے 10 راتوں میں سنا, پھر 12 والوں نے, کہیں چل رہا ہے کہیں ختم ہوا ہے. لیکن آپ کو کہیں یہ سننے کو نہیں ملا ہوگا کہ کہیں سے آپ کو یہ اطلاع آئی ہو کہ آج ہمارے حافظ صاحب نے ایک رکوع ایسا پڑھایا ہے کہ جو کہیں بھی نہیں پڑھا گیا. ایسا ہے دوست؟ رکوع تو بہت زیادہ میں نے کہہ دیا, ایک آیت ایک لفظ بھی ایسا نہیں. عرب سے لے کر عجم تک, دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک, آج قرآن کریم جہاں جہاں پڑھا جا رہا ہے, اس کی تلاوت ہو رہی ہے, وہ تراویح میں سنا سنایا جا رہا ہے. من وعن, یہ وہی قرآن ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک سے لیا, اس کو لے کر آئے اور اس کائنات کے سب سے محبوب ترین ہستی, اولین اور آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا, اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کائنات کے سب سے مبارک لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کانوں میں آیا, ان کے سینوں نے اس کو محفوظ کیا, اور صحابہ اکرام نے اس امانت کو امت تک منتقل کیا. جبریل علیہ السلام سے لے کر آج کے ایک کم عمر حافظ قرآن کے قرآن میں ایک لفظ اور حرف کا بھی فرق نہیں ہے دوست. بالکل ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے, اس کے ایک زبر زیر ایک نقطے میں بھی فرق نہیں. یہ محفوظ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا. اگر کوئی نعوذ باللہ یہ سوچے, تصور کرے, یہ کہے کہ بھئی قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی ہے جو محفوظ کرنے سے رہ گئی ہے, یا قرآن کریم کم ہے یا زیادہ ہے, یا اس سے کوئی آیت کسی نے اڑا دی نعوذ باللہ, تو یقین کریں کہ یہ اعتراض قرآن کے چھاپنے والی کمپنی پر نہیں ہے, یہ اعتراض قرآن پڑھانے والے قاری صاحب پر نہیں ہے, یہ اعتراض قرآن پہنچانے والے صحابہ پر نہیں ہے, یہ اعتراض یہ بدنصیب براہ راست اللہ پاک پہ کر رہا ہے. اس لیے کہ جب اللہ پاک فرما چکے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے, ہمارے ذمہ ہے, اس کے بعد پھر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس قرآن کریم کے ایک زبر زیر پیش کے اندر فرق آ جائے. ہاں, اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک جو انتظام فرمائیں گے, وہ انتظام کیا ہوگا کہ یہ قرآن کریم اس امت کے اس طبقے کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا کہ جن سینوں پر اللہ پاک کو پورا اعتماد ہوگا, جن پر اللہ کو اعتماد ہوگا. اس لیے میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا قیمتی چیز کی. ہم دنیا میں اپنی بلڈنگ پر کسی کو حارس رکھتے ہیں, حارس سین کے ساتھ چوکیدار رکھتے ہیں, یا کوئی شخص ذمہ دار آدمی ہے
وہ اپنی حفاظت کے لیے کسی ساتھی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، کوئی ساتھی اپنی گاڑی چلانے کے لیے اپنے ساتھ کسی سوار ڈرائیور کو رکھتا ہے۔ آپ بتائیں اپنی بلڈنگ کے گیٹ کی حفاظت کے لیے، پانی کی مشین کے وقت پر چلانے کی ترتیب کے لیے، مسجد کے گیٹ کے لیے، گاڑی کے لیے، آج تک آپ نے ایسا کیا کہ وہ آدمی جس پر آپ مطمئن نہیں تھے پھر بھی آپ نے اس کو رکھ دیا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم کتنا بڑا انٹرویو لیتے ہیں اس سے، بھئی آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ پہلے کن کے ساتھ تھے، کون کون سی گاڑی آپ چلا چکے ہیں، آپ کا کتنا تجربہ ہے اس چیز کا۔ اس 15-20 ہزار کی تنخواہ کے لیے جس کو رکھنا ہے اس وقت میں رکھتا ہوں جب اس پر 100% اطمینان ہو۔ تو کیا اللہ پاک کا یہ کلام اتنا ہلکا ہو گیا نعوذ باللہ کہ اللہ پاک یہ قرآن ان کے حوالے کر دے، ان کے ذمے لگا دے کہ جو بالکل غیر مطمئن لوگ ہیں اس دنیا کے۔ اس لیے حافظ قرآن، جس کے سینے میں قرآن آتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، وہ حافظ بنتا ہے۔ یقین کرے یہ دنیا کا وہ سینہ ہے کہ جس سینے پر، جس قلب پر اطمینان اللہ کی ذات نے کیا، یہ قلب وہ ہے جو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے اندر شامل ہونے لگا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، حافظ قرآن معمولی نہیں ہوتا، اس کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے معاشرتی ماحول کا شکار ہو کر صحیح کو غلط اور آج غلط کو صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا الٹے رخ پہ چل پڑی ہے۔ جس کو معزز بنانا تھا اس کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں، اور جو عزت کے لائق ہی نہیں اس کو آپ کہاں سے کہاں پہنچا کے بٹھا دیتے ہیں ہم۔ یہ قرآن کے حافظ جو ہیں، یقین کریں یہ اللہ پاک کے اس کلام کی چوکیداری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے منتخب ہو چکے ہیں، اور جب منتخب ہو گئے، ان کے سینوں نے محفوظ کیا، تو آج آپ دیکھیں آپ کو کوئی مسلمانوں کی مسجد، کوئی مقام، کوئی گھر، کوئی بلڈنگ، کوئی پارکنگ، کوئی چھت، کوئی گلی ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں حافظ صاحب کھڑے ہو کر نہیں سنا رہے۔ یہ شکایت تو آپ کو آئے گی کہ جی اس کی آواز مجھ سے ٹکرا رہی ہے نا، کہتے بھئی آپ کی آواز مجھ سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ حافظ صاحبان اتنی جگہوں پہ سنا رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اپنے اس کلام کی حفاظت کا انتظام۔ اس لیے قرآن کریم کو تراویح میں سننا بہت بڑا عمل ہے، پھر اس کا مکمل ہو جانا اس سے بڑا عمل ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم جس مجلس میں سب جمع ہیں، اس میں اسی نعمت کی تکمیل ہوئی ہے، اس کا ختم ہوا ہے، اور اس موقع پر اللہ پاک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہے، اور اسی مقصد سے آخری مجلس میں یہ اجتماعی شکل اختیار کی جاتی ہے۔ پہلے بھی ایک طالب علم کی ختم قرآن کی مجلس میں عرض کیا، اور آج دوبارہ مختصراً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج ہمیں ایک مرض اور لگ گیا ہے، ایک مرض سا لگ گیا ہے، اور وہ مرض کیا ہے کہ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی دین کی مجلس، محفل اور کوئی ماحول آباد ہوا، تو ایک رٹا رٹایا جملہ ہے نا، بھئی یہ کیا رسم و رواج بن گیا۔ یہ وہ کہتا ہے جو کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، یہ وہ کہتا ہے۔ جو بیچارہ خود کچھ نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں کیا رسم و رواج بن گیا، باقی دنیا کے سارے خرافات میں نے کرنے ہیں، ساری تقریبات ہوں گی، ساری دعوتیں، سارے فنکشنز میرے گھر میں ہوں گے، وہ رسم و رواج نہیں ہے۔ لیکن بچے کے قرآن کی تکمیل ہے تو پھر جو ہے ہلاکو خان بن جائیں گے کہ بھئی یہ کیا رسم ہو رہی۔ تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل پر ساتھیوں کا جمع ہونا یہ رسم نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے، قرآن مکمل ہوتا ہے، اس موقع پر جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ دعائیں اللہ پاک کے ہاں قبول کر لی جاتی۔ تو بھئی ہم میں سے کوئی ایسا ساتھی ہے جو کہے کہ جی میں تو
کیک کا ڈبہ لینے کے لیے آیا ہوں. کوئی ایسا ہے؟ سب کہیں گے بھئی ہم کس لیے آئے ہیں؟ دعا کے لیے آئے. یہ دعا کی قبولیت کی مجلس ہے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے دوستو. اس لیے آج کی یہ نسبت، ہمارا یہ بیٹھنا بہت مقبول ہے اور بہت قیمتی ہے. بہرحال ہمارے حضرت مفتی صاحب نے اور عزیزم مولانا عبد المہیمن صاحب نے ماشاءاللہ قرآن کریم کی تکمیل فرمائی ہے، اور ہمارے ان دو ساتھیوں نے قرآن کریم سنا ہے. اللہ پاک ان کے اس سارے عمل کو اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. جو ساتھی یہاں پر شریک تھے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی طریقے سے جو آج کی مجلس میں ہم ساتھی آئے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے اس مجلس کی دعاؤں میں پورا حصہ مقرر فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ بڑی عالی مبارک مجلس ہے، اس نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اس میں آپ کے پاکیزہ اور عالی کلام کی تکمیل ہوئی ہے. یا اللہ اس مبارک نسبت کی برکت سے، اس مبارک مجلس کی نسبت سے یا اللہ ہم سب کے صغائر اور کبائر کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کے، بخشش کے فیصلے فرما دے. یا اللہ جہنم کی آگ سے، جہنم سے نجات اور خلاصی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے جس میں آپ کی مغفرت اپنے عروج پر ہوتی ہے. اے اللہ ہم بھی سیاکار آپ کے سامنے عاجز، فقیر، مسکین بیٹھے ہیں، اور یا اللہ آپ کو اس قرآن کریم کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتے ہیں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے محسنین، محبین اور پوری امت مسلمہ کے لیے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مغفرت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ بخشش کا فیصلہ فرما دے، رضامندی کا اعلان فرما دے. یا اللہ ہم سے ناراضگی کو ختم فرما دے. ہم سے جو کوتاہی، نادانی، غفلت، گناہ ہوئے ہم توبہ تائب ہوتے ہیں اس پہ شرمندہ ہے. یا اللہ اس مبارک مہینے، مبارک رات، مبارک موقع کی برکت سے ہماری سابقہ زندگی کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اس قرآن کی برکات ہم سب کو نصیب فرما دے، کامل درجے میں یا اللہ نصیب فرما دے. جب تک زندگی ہے، زندگی کی سانسیں ہیں، زبان میں گویائی کی طاقت ہے، یا اللہ اس نعمت کو ساری زندگی ہماری زبان سے ادا ہونے کی، کانوں سے سننے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں کوئی ساتھی بیمار ہے، ہمارے مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. ہماری والدہ محترمہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. ہمارے استاذ محترم حفظ کے استاذ حضرت قاری جلیل الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں، صحت میں اللہ پاک خوب برکتیں نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے. رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں یا اللہ نصیب فرما دے. برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ ملک کو امن اور سلامتی نصیب فرما دے. انتشار سے، اختلاف کی اس کیفیت سے یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک کو محفوظ فرما دے. نیک صالح عادل حکمران ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں فرما دے. یا اللہ ظالموں سے، جابروں سے ہم سب کی کامل درجے میں یا اللہ حفاظت فرما دے. اسی طریقے سے ہماری دو خالائیں ہیں مکہ مکرمہ سے تشریف لائی ہیں، دونوں کی طبیعت خراب ہے، خاص طور پہ بڑی خالہ بیمار رہتی ہے. دونوں خالاؤں کے حق میں آپ سب ساتھی خصوصی دعا فرمائے، اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. ان کو گردوں کی تکلیف کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے. ہم سب کی حالت پہ اللہ پاک رحم فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.